ایسا ہوا کہ حضرت کا جنازہ وہ تو دن میں پڑھا جانا تھا، لیکن ہجوم کی وجہ سے اور جنازہ پڑھنے والوں کی کثرت کی وجہ سے یعنی ممکن نہیں تھا کہ ایک ساتھ میں یہ سارا مسئلہ طے کیا جا سکے، تو فرمایا گیا کہ کئی جنازے کی نمازیں ہوئیں۔ اور یہ مسئلہ ہے شریعت کا بھی کہ بھئی ولی جب تک کسی کو اجازت نہ دے وہاں تک، اس سے پہلے اگر نمازیں ہو جائیں تو ولی کی اجازت کے بعد میں دوسری نماز یہ مسئلہ کہ حنفی میں نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ ولی اجازت دے دے تو پھر وہ نماز آخری نماز ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے جو اولیاء میں آپ کے صاحبزادے تھے انہوں نے اجازت نہ دی، اس سے پہلے نمازیں پڑھی گئیں، اتنی نمازیں پڑھی گئیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ حاضر تھے، یہاں تک کہ آپ کا جنازہ رات کے وقت آپ کا مدرسہ ہے اسی کے پاس میں آپ کو دفن کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، علامہ مصباحی صاحب نے حضور شہنشاہ بغداد سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال پاک کے وقت جو کیفیات تھی، جو ماحول تھا، اس کو بیان فرمایا۔ آج ہمارے بعض بزرگان دین جب دنیا سے وصال کرتے ہیں تو اخبارات میں آتا ہے، ٹی وی میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جنازے میں موجود ہیں، تو جو ولیوں کے امام ہیں، شہنشاہ ولایت جن کا مرتبہ ہے، ان کے وصال کے وقت لوگوں کی جو کیفیات ہوں گی اور آپ کے جنازے کا جو عالم ہوگا۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب، ہم دیکھتے ہیں حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھتا ہے تو کتنی تعداد میں لوگوں نے کلمہ پڑھا، الحمدللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ویسا کوئی واقعہ ملتا ہے کہ حضور شہنشاہ بغداد کے وصال پاک کے وقت بھی ایسے لوگوں کو ان کو دولت ایمان نصیب ہوئی ہو؟ آپ کے وصال مبارک پر کئی لاکھ کا اجتماع تھا۔ میں نے جو گزشتہ پروگرام اس میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو کئی مرتبہ آپ پر نماز پڑھی گئی، جی جی، اور چونکہ ابھی مفتی صاحب قبلہ بھی فرما رہے تھے فقہ حنفی میں تکرار کی بات، یعنی تو حضور غوث الثقلین تو فقہ حنبلی پر کاربند تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ جب حضرت امام احمد ابن حنبل کی قبر پر تشریف لے گئے یعنی کہ حاضری کے لیے، جی جی، تو حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جلیل القدر محدث ہیں، آپ نے جو تذکرہ لکھا ہے حضور غوث پاک کا، اس میں یہ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل کی یہ کرامت ہے اور حضور غوث پاک کی بھی یہ کرامت ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل اپنی قبر میں اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہوئے قبر میں، اور قبر سے نکل کر آپ نے حضور غوث الثقلین کا استقبال کیا، اور یہ بات لکھنے والے علامہ ابن حجر ہیں، جی جی، یعنی جلیل القدر محدث جو شارح ہیں بخاری شریف کے، انہوں نے یہ لکھا ہے واقعہ۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل کے مکتب سے آپ کا تعلق تھا فقہ میں، فقہ حنبلی پر، اور آپ کی زندگی میں بھی، حیات مبارکہ میں بھی لاکھوں افراد جو کہ نصرانی تھے، یہودی تھے، صحیح، آپ کی کرامات کہ آپ نے جس پر بھی توجہ اتحادی ڈالی ہے اس کی قلب ماہیت فرمائی، یعنی اس کے قلب کی کیفیت کو بھی اور اس کی ظاہری حالت کو بھی تبدیل کیا، یعنی متبع سنت ہوئے لوگ، دلوں کی کیفیتیں بدلی ہیں۔ تو یہی سبب ہے کہ اس دور میں جب ذرائع آمد و رفت نہیں تھے، ظاہر ہے کوئی سڑکیں اور کوئی موٹر گاڑیاں، کوئی پہیے، یہ تو بعد کی پیداوار ہے، تو اس دور میں بھی آپ کے جنازے میں لاکھوں افراد شریک ہوئے، اللہ اکبر، لاکھوں افراد شریک ہوئے، اور آپ کی قائم کردہ یہ 11ویں شریف جو ہے، اس کے بارے میں سوالات آتے رہتے ہیں، لیکن یہ اصل میں آپ اسی تاریخ کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میلاد شریف کا انعقاد کرتے ہیں۔ حضرت امام یافعی نے اس حقیقت کو لکھا ہے، سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ اس وقت لکھوں کا افراد آپ کی اس مجلس شریف میں حاضر ہوتے ہیں، ایک ایک مجلس میں 70 ہزار افراد جو ہیں وہ ایک ایک وقت میں توبہ کرتے، گناہوں سے، گناہ کبیرہ سے، گناہ صغیرہ سے توبہ کرتے، متقی پرہیزگار ہوتے اور عہد کرتے، اور ایک ایک وقت میں ہزاروں افراد دائرہ اسلام میں داخل ہوتے، الحمدللہ الحمدللہ، ہزاروں افراد۔ گفتگو میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی تھی، گفتگو میں یہ تاثیر تھی کہ قلوب کی کیفیت بدل جاتی، اور آپ غوث العظم ہیں، غوث الثقلین ہیں، اور محبوب سبحانی ہیں، تاثیر کا کیا عالم ہوگا آپ کی گفتگو، آپ کا طریقہ۔ جن کے منہ میں سرکار نے لعاب دہن ڈالا حضور مولا کائنات میں، پھر ان کی فصاحت میں کچھ، فصاحت و بلاغت میں نہیں، مطلب وہ تو ایک کرامت والی شان تھی، اور نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ تھا، آپ کی خطابت بھی، آپ کی فصاحت و بلاغت بھی، اور تاثیر بھی۔
تو اہل اللہ کی یہی شان ہوتی ہے۔ بہت خوب کی بلا شاہ صاحب، بہت پیارا۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ایک سوال آیا تھا محترم صدیق صاحب کا، آپ کے بریڈ فورڈ سے کالر تھے، کہا یہ سلسلہ نقشبندیہ کے سلسلے میں حضور شہنشاہ بغداد کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ سلسلہ قادریہ کا جو ہے، کیونکہ تمام سلاسل کے بزرگ تو ہیڈ تو سیدنا غوث پاک ہے، سلسلہ نقشبند میں آپ کا جو ذکر ہے وہ کیوں نہیں آتا؟ شجرے میں آپ کا نام اس میں گرامی جو ہے وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ کے اندر نام کا آنا اس میں کوئی فیض کے لیے ضروری نہیں ہے بھی نام باقاعدہ سلسلہ میں آئے، کیونکہ وہ جن بزرگوں کے ساتھ سلسلہ منسوب ہے شہنشاہ نقشبند کے ساتھ، ان کے علاوہ بھی اوپر جو ان کے بزرگ ہیں اور جن سے سلسلہ وہ سارا چلتا ہے شجرہ نسب کا، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا نام آئے، بلکہ آپ کے نام کی نسبت سے، جیسے میں نے اس کو عرض کیا اور معتبر کتب نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب حضور شیخ وہاں سے گزرے ہیں حضرت شہنشاہ نقشبند کے آبائی وطن سے، بخارا کے پاس سے، تو جب آپ وہاں سے گزرے ہیں تو وہاں آپ نے گزرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں سے میرا بیٹا بہاؤالدین نقشبند پیدا ہوگا اور میں اس کو فیض اس کا دے کے جا رہا ہوں۔ تو گویا حضور غوث پاک کا فیضان ان کے پاس ہے، اور حضور غوث پاک نے خود وہاں سے گزرتے ہوئے 157 سال پہلے وہ فیض عطا فرمایا۔ تو فیض عطا ہونے کے لیے، فیض لینے کے لیے، بلکہ حضور غوث پاک کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے، آپ فرماتے جس نے میرے ساتھ محبت بھی رکھی تو اس کو بھی قیامت کے دن اس محبت کا اجر ملے گا، صرف محبت کا بھی۔ اور اولیاء کرام کے لیے تو جیسے کہ ولی اس وقت تک ولی ہوتے ہی نہیں ہے، وہ پہلے سے بھی ولی تھا، تو جب آپ نے فرمایا اور یہ ساری شاعتیں اس سے پہلے کہ جتنے 7 اقطاب کا ذکر کیا ہے انہوں نے شیوخ نے، اور ان تمام نے اپنے اپنے وقت میں حضور غوث پاک کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ہمارے بعد ایک ایسی ہستی تشریف لائے گی کہ جن کے بارے میں ہم پہلے بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے غوثیت کا فیضان عطا فرمایا ہے، اور اس غوثیت کے فیضان سے ہم ان سے پہلے ان کی غوثیت کا اقرار کر رہے ہیں اور ان کی ولایت کا اقرار کر رہے ہیں۔ تو ہر ولی جو ہے، جو بنا ہے ولی، اور تمام سلاسل جیسے ہم نے پہلے عرض کیا، وہ تمام حضور غوث پاک سے فیض یافتہ ہیں، اور شجرہ کے اندر بات صرف انہی کا ذکر آتا ہے جہاں پہ باقاعدہ بیعت ہوئی ہے، اور باقاعدہ بیعت سے خلافت، خرقہ خلافت ملا، اجازت ملی، مجاز بنے، ان کا سلسلہ آتا ہے شجرہ مبارکہ کے اندر۔ اور حضور غوث پاک کا فیضان اولیاء کرام کے لیے خاص ہے، کیونکہ آپ نے جب یہ کہا نا قدمی ھذا علی رکبۃ کل ولی اللہ، تو یہاں پر آپ نے کل مومن نہیں کہا یا کل مسلم نہیں کہا یا اپنے مرید کا صرف خاص بات نہیں کی ہے، بلکہ اولیاء کے ساتھ بات کی ہے۔ کل ولی اللہ، ہر ولی کی گردن پر ہے، اور اس کو تمام ائمہ نے صاحب باجت الاسرار ہوں یا دیگر جتنی کتب لکھی گئی اس پر، حضرت شیخ حق، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوں، ان تمام نے اس بات کی تصریح کی ہے، ایون شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس بات کی تصریح کی ہے۔ تو گویا آپ کا جو قدم مبارک کا فیضان ہے، اس پر ہم تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے اپنے سیپریٹ پروگرام میں جو ہمارا آ رہا ہے، اس حضور کے جملے پر، شیخ کے جملے پر، اس پر ہمارا پورا پروگرام ہوگا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو وہ آپ کا جو قدم ولایت ہے، آپ کا جو قدم فقر ہے، اور اس کے ظاہری اور باطنی دونوں معنی مراد ہے۔ اور یہ جیسے شاہ صاحب نے پہلے ارشاد فرمایا کہ قدم کے لیے وہاں کا پہنچ جانا، اس کو تمام لوگ مانتے ہیں اور سب کے اکابر مند۔ آپ کی اجازت سے، کیونکہ یہ انہوں نے نقشبندیہ مجددیہ کا بھی ذکر کیا، تو ایک آپ کی توجہ اس پر تھوڑی دلا دیتا ہوں بسم اللہ، کہ باقاعدہ جو خرقہ خلافت ہے نا حضور غوث پاک کے سلسلے کا، یہ حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور مجدد الفسانی سرکار کو پہنچایا ہے۔ حضرت شاہ کمال کیتھلی بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں سلسلہ عالیہ قادریہ کے، جو حضرت شیخ طاہر جو لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کے وہ خلفاء میں ہیں، کیتھل شریف والے، ان کے بیٹے حضرت شاہ سکندر کیتھلی ہوئے ہیں۔ آپ نے حضرت شاہ کمال کیتھلی کے پوتے ہیں یہ، اور آپ کے خلیفہ ہوئے ہیں۔ آپ شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ سکندر کیتھلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ خلافت قادریہ عطا فرمائی، اور ان کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ یہ شیخ احمد سرہندی تک پہنچائی جائے۔ اور آپ کے جتنے تذکرہ نگار ہیں، حتیٰ کہ جہان امام ربانی میں ڈاکٹر مسعود صاحب نے اس کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اور اس پر کئی مقالجات لکھے ہیں کہ حضرت مجدد کے سلسلے کو باقاعدہ نقشبندی قادری سلسلہ بھی کہا جاتا رہا ہے، اور باقاعدہ جو خلافت کا سلسلہ ہے اور جبہ مبارک ہے قادری طریقت کا، وہ حضرت مجدد الفسانی کے پاس موجود ہے۔ اس طرح
باقاعدہ تذکرہ نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ نقشبندی طریقت میں اجازت قادریہ بھی موجود ہے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. محترم ناظرین، آپ بڑی پیاری گفتگو سماعت فرما رہے تھے ہمارے علماء کرام سے، قبلہ شاہ صاحب سے. دل تو نہیں چاہتا اس پروگرام کو ختم کیا جائے، لیکن وقت جو ہے وہ کسی کا ساتھ نہیں دیتا. تو میں اس کے ساتھ ہی قبلہ شاہ صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ پروگرام میں تشریف لائے. علامہ صاحب آپ کا بھی، علامہ مصباحی صاحب آپ کا بھی. اور محترم ناظرین، آپ چلتے ہیں ایک منقبت کی طرف، اور حدیث صاحب سے منقبت سنیں گے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت ہوگی انشاءاللہ. پھر کسی اور پروگرام سے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان قاری محمد زمان قادری کو اجازت دیں. چلتے ہیں منقبت کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ نے کے بعد حدیث صاحب. واہ واہ میرا